لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صدق اللہ المولانا العظیم. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے کل ملاحظہ فرمایا، سماعت فرمایا، امہ چینل نے ہاؤ ٹو پرفارم حج کی 10 days سیریز شروع کر رکھی ہے، جس میں سے کل ایک دن ہو چکا اور آج دوسرا دن ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم بات کریں گے طواف کے حوالے سے اور آداب حرم کے حوالے سے. جیسا کہ آپ نے کل سماعت فرمایا تھا اور ملاحظہ فرمایا تھا کہ حاجی جب حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو سفر پر جانے سے پہلے اس کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کن کن چیزوں کا خیال اس کو رکھنا چاہیے، ان ساری باتوں پر گفتگو ہوئی. اور آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے میقات اور طواف کے حوالے سے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی جانی پہچانی شخصیت، محب گرامی حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، اور نعت پاک مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پیش کرنے کے حوالے سے، نعت پاک پڑھنے کے حوالے سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت مولانا حافظ و قاری محمد فیضل صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. یہ دونوں شخصیات انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اپنے طور سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام بھی پیش کریں گے، اور ہمارے علامہ صاحب قبلہ آپ کو حج کے مسائل سے بھی آگاہ فرمائیں گے، جیسا کہ کل آپ نے ملاحظہ فرمایا اور سماعت فرمایا. مزید یہ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج دوبارہ آپ کی خدمت میں احرام کس طریقے سے باندھنا ہے اور طواف کس طرح کرنا ہے اس کو بتایا جائے گا. اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں سب سے پہلے ہمارے دونوں حضرات کی خدمت میں ہدیہ السلام اور ہدیہ تشکر بھی پیش کروں. اس کے فوراً بعد انشاءاللہ تعالی مہمانان گرامی کی ملاقات کے بعد نعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ تشریف لائے، آپ کا نہایت ہی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، جزاک اللہ خیر. اور اللہ آپ کی دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دوسرے مہمان سے بھی ملاقات لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خیریت سے حافظ صاحب؟ آپ تشریف لائے، آپ کا تہی دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں تا دم حیات قرآن پاک کی حفاظت فرمائے اور علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. تو ناظرین، آپ نے بھی ملاقات کی، ہم نے بھی ملاقات کی، تو آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نعت مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم پیش کرنے کے لیے میں جناب الحاج حافظ و قاری محمد فیضل صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ نعت مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر
گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ حرم میں حاضر ہوا بن کے محرم، حرم میں حاضر ہوا بن کے محرم، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك۔ حرم میں حاضر ہوا بن کے محرم، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ براہیم کے نقش پا چوم کر میں، براہیم کے نقش پا چوم کر میں، نگاہوں سے دل میں بساتا رہوں میں، نگاہوں سے دل میں بساتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ میں لیتا رہوں بوسہ سنگ اسود، میں لیتا رہوں بوسہ سنگ اسود، میں لیتا رہوں بوسہ سنگ اسود، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا،
یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم، میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم. لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، لگی اپنے دل کی بجھاتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. صفا اور مروہ کے مابین دوروں، صفا اور مروہ کے مابین دوروں، صفا اور مروہ کے مابین دوروں. سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. اللہ فیکم. ناظرین کرام، آپ نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ بھی اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم بھی سماعت فرمائی. بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت مولانا حافظ و قاری الحاج محمد بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت بھی پیش کر رہے تھے، اور لگ رہا تھا کہ ہم روحانی طور پر حرم کی زمین میں پہنچ چکے ہیں، اس لیے کہ صدائے لبیک تھی. اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو حرم پاک کی زیارت سے مشرف فرمائے اور اپنے محبوب سرور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار پاک کی بادب حاضری نصیب کریں. تو آئیے ناظرین، بقیہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضور ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جیسا کل احرام پہننے کا طریقہ بتایا گیا، احرام میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اس پر بھی کچھ گفتگو ہوئی. گھر سے نکلتے وقت حاجی کو کیا کرنا چاہیے اس پر بھی بات ہوئی. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ میقات کیا چیز ہے کہ جس سے پہلے احرام پہننا پڑتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ صدق اللہ مولانا العظیم. سبحان. میں مولانا ادریس صاحب آپ کا اور امہ چینل کے اراکین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور مسائل حج پر گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا، اور سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے زائرین حرمین شریفین کے لیے
مسائل حج و زیارت کا اہتمام بھی کیا تاکہ لوگوں کے شکوک و شبہات دفع ہو سکیں اور وہ صحیح طریقے پر مناسک حج اور زیارت روضہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بجاوری کر سکیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے مجھ سے یہ معروضہ پیش کیا کہ میں میقات کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں کہ میقات کیا چیز ہے۔ تو میقات کا مطلب یہ ہے کہ جو میقات کے باہر کے لوگ ہیں، وہاں جو ایک حدیں مقرر کی گئی ہیں، تو وہ بھی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی طرف سے مقرر فرمائی تھیں۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث پاک میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان میقات کا تذکرہ بھی فرمایا ہے۔ تو میرے سامنے یہ کتاب ہے کنز الامال، اور اس میں مسلم شریف اور ابن ماجہ کے حوالے سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کو نقل کیا ہے کہ محل اہل المدینہ من ذوالحلیفہ والطریق الآخر من جحفہ ومحل اہل العراق من ذات عرق ومحل اہل نجد من قر ومحل اہل الیمن من یلملم۔ تو اس میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ شریف والوں کے لیے میقات کو مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں حضور پاک نے فرمایا کہ ذوالحلیفہ یہ مدینہ والوں کے لیے میقات ہے کہ اگر وہ عمرہ یا حج کی نیت سے اگر وہ مدینہ شریف سے مکہ شریف جا رہے ہیں تو ان کو ذوالحلیفہ کے اوپر احرام باندھ لینا ہے۔ اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع سے جو احرام پہنا تھا تو وہ ذوالحلیفہ ہی سے پہنا تھا، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اصحاب کو بھی اس کا حکم فرمایا تھا۔ تو مدینہ شریف کی یہ میقات جو حضور پاک تعین فرما رہے ہیں، تو یہ بتانا بھائی وہی میقات کیوں ہے، دوسری کیوں نہیں، تو وہ تو اللہ تبارک و تعالی جانے اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے کہ انہوں نے ان چیزوں کو حدود میں کیوں مقرر کیا۔ ہر چیز کا ریزن نہیں معلوم کیا جاتا، احکام میں صرف یہ معلوم کیا جاتا کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ ہے، اور پھر فرمایا اور اہل عراق یہ احرام باندھیں گے ذات عرق سے، تو وہ ان کے لیے میقات حضور نے مقرر فرمائی۔ اہل نجد کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ قرن سے باندھیں گے، یہ سب جگہوں کے نام ہیں۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اہل یمن جو ہیں وہ یلم سے اپنا احرام باندھیں گے۔ تو اس حدیث پاک میں 4 میقات کا ذکر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، اور یہ دوسری حدیث ہے جو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، اس کو مسند امام احمد میں بھی روایت کیا گیا ہے، اور بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور ابن ماجہ وغیرہ احادیث کی کتابوں میں ہے۔ تو اس میں یہ ذکر فرمایا کہ یحل اہل المدینہ من ذوالحلیفہ ویحل اہل الشام من الجحفہ ویحل اہل نجد من قرن ویحل اہل یمن من یلملم، کہ حضور پاک نے فرمایا مدینہ والے ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں گے، اور شام والے یہ جحفہ ایک مقام کا نام ہے وہاں سے احرام باندھیں گے۔ اور اس حدیث پر ہم کلام کرتے ہوئے یہ بھی کہیں گے کہ بھئی اس وقت سیریا یہ مسلمانوں کے کنٹرول میں نہیں تھا۔ سیریا، ہاں، وہ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہوا ہے، اور پھر وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں آیا، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اس سے پہلے شام والوں کی میقات کی بھی تعین فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم غیب ہے کہ آپ یہ جانتے تھے کہ یہ بھی ہمارے کنٹرول میں آنے والا، تو حضور پاک نے اس کی بھی تعین فرما دی، اور فرما کہ اہل نجد کا قرن ہے اور اہل یمن کا یلملم ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود اپنی طرف سے ان جگہوں کی تعین فرما دی جو اراؤنڈ کا مکہ شریف کے آپ گنیے تو ان سرحدوں میں جو جس جانب سے بھی کوئی آئے گا تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی تعین فرما دی۔ علماء کرام نے اس کے اوپر کافی تذکرے کیے ہیں کہ کہیں 5 کا ذکر ہے، کتنوں نے 12 کا تذکرہ کیا ہے، مگر حاصل یہ ہے کہ جو آدمی جس ملک سے آ رہا ہوگا
تو اس کے لیے جو میقات وہاں کے نزدیک والوں کے لیے ہے وہ اس جانب والے جتنے بھی آئیں گے ان سب کے لیے میقات وہی قرار دی جائے گی. تو جو سیریا والی میقات ہے نا وہ ادھر والوں کے لیے قرار دی جاتی ہے کہ جحفہ سے ان لوگوں کو احرام باندھ لینا ہے. تو جتنی میقات ہیں کیا یہ ساری کی ساری دریا میں ہیں، سمندر میں ہیں، یا اس کے باہر بھی ہیں؟ نہیں سمندر میں، جیسے ذوالحلیفہ ہے وہ مدینہ شریف سے اپنے باہر نکلتے ہیں تو وہ بالکل مدینہ شریف سے نزدیک ہے اور پھر وہیں سے احرام باندھا جاتا ہے، تو وہ تو بالکل زمین پر ہی ہے نا. تو وہ تو کوئی ضروری نہیں. ہاں ہندوستان والوں کے لیے جو میقات ہے تو یلملم جسے کہا جاتا ہے وہ پہاڑی ہے اور وہ سمندر کے اندر ہے. تو وہ جدہ سے تقریباً 30 میل کے، ادھر مکہ شریف سے 30 میل کے آئی تھنک فاصلے پر بتایا گیا ہے، اور جدہ سے 3 میل کے فاصلے پر اس طریقے سے یلملم جو ہے وہ پہاڑی کا نام ہے، اور وہیں سے وہاں اس کے قریب میں آنے سے ان لوگوں کو احرام باندھنا ہوتا ہے. تو چونکہ وہ ہندوستان والے جو سمندری سفر سے آئیں یا وہ ہوائی جہاز سے آئیں تو اس میقات سے پہلے ان لوگوں کو احرام میں آ جانا ضروری ہے. اور اسی طرح سے یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کعبہ کے یا مکہ شریف کے اراؤنڈ جتنی بھی میقات مقرر کر دی ہیں، ان ملکوں والے جب اس میقات سے گزریں گے تو ان لوگوں کو جب وہ حج یا عمرے کا ارادہ لے کر کے چلے ہیں تو بغیر احرام کے وہ اس میں انٹر نہیں ہو سکتے. اور اگر ہو بھی جائیں، چلو کوئی بھول گیا اور اندر انٹر ہو گیا، تو اگر وہ اندر یعنی حد میں آ کر کے اگر وہ احرام باندھ رہا ہے تب اسے دم دینا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے یہ واجب کو چھوڑ دیا کہ میقات سے احرام باندھنا یہ واجب میں شامل ہے. اور واجب چاہے آپ بھول سے چھوڑو یا جان بوجھ کے چھوڑو تو اس کے اندر آدمی کو دم دینا پڑے گا، یعنی ایک قربانی دم کے طور پر اس کو حرم کے اندر الگ سے کروانی پڑے گی. ہاں اگر وہ دم کو معاف کرانا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ میقات پر جائے اور وہاں سے احرام باندھ کے اگر وہ آتا ہے تو اس کے لیے جو دم لازم ہوا تھا ایک واجب کے ترک کرنے پر وہ اس کے لیے معاف ہو جائے گا. باہر نکل گیا پھر اندر داخل ہوا، ہاں پھر وہ جا سکتا ہے. ٹھیک. کوئی بھی واجب ایسا ہوگا کہ جس کو اعادہ کیا جا سکتا ہے، تو اگر کسی حاجی نے اس واجب کے اندر بھول کر لی ہو تو اسلام کی طرف سے اس کو پرمیشن ہے کہ اگر وہ اس کو دوبارہ صحیح طریقے پر کر سکتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صحیح طریقے پر کر لے تو اس کے لیے دم معاف ہو جائے. اسی وقت کر لے. اسی وقت نہیں، اسی وقت کی ضرورت نہیں ہے. اس حد کے اندر جیسا ٹائم مقرر کیا گیا ہے تو اس ٹائم کے اندر اسے پورا کر لینا ہے. جیسے طواف زیارت ہے تو طواف کرنے کے لیے وضو یہ واجب ہے، اور بغیر وضو کے اگر کوئی طواف کرے گا تو اس نے واجب کو ترک کیا. تو ایسی صورت میں اگر کسی نے بغیر وضو کے طواف کر لیا، بعد میں اسے پتا چلا کہ بھئی اس کے لیے وضو واجب ہے اور میں نے واجب کو ترک کیا ہے، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اب اس کے اوپر دم واجب ہو گیا ہے چونکہ اس نے واجب کو ترک کیا ہے. تو اب اسلام کا قانون یہ ہوگا کہ اگر جیسے طواف زیارت ہے وہ تو 10ویں سے لے کر کے 12ویں کے سن سیٹ بیفور کر سکتا ہے، وہ اس کا صحیح ٹائم اتنا ہے، وہاں تک کر سکتا ہے. اگر اس نے کیا ہے ناپاکی کی حالت میں کیا ہے یا بغیر وضو کے کیا ہے اور اس پر دم یا بدنہ لازم ہوا ہے، اگر وہ اسے ساکت کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اتنی مدت کے اندر وہ دوبارہ یہ طواف زیارت کو کر لے گا تو اس کے اوپر سے یہ دم ساکت ہو جائے گا. ٹھیک. تو دم میں جو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی اسے قربانی کرنی پڑے گی، تو آئے کہ چھوٹے کی قربانی یعنی بکرے کی یا دمبے کی کرنی پڑے گی یا پھر بڑی کی؟ کچھ احکام ایسے ہیں کہ اس میں آدمی کو بدنہ دینا پڑتا ہے. تو بدنے کا مطلب یہ ہوتا ہے جو فقہ کی اصطلاح میں جو بڑی قربانی دینے کا اگر کفارہ اس پر لازم ہوگا تو ایسی صورت میں اس کو بدنہ بولیں گے. اور قربانی کے چھوٹے جانور جس میں ایک آدمی کا حصہ ہوتا ہے اگر اس کا تذکرہ فقہ میں اگر ان کفارات کے اندر ہوگا تو اس کو اس میں دم کہا جائے گا. تو جہاں دم بولیں گے وہاں اس سے مراد ہوتا ہے یا تو گوٹ ہے یا لامپ ہے، اس طریقے سے یہ شیپ ہے، بھیڑ ہے، اس طریقے کا اگر وہ ذبح کر دے جس کی ایک کی قربانی جس میں چل سکتی ہے تو اس سے دم ساکت ہو جاتا ہے، دم ہو جاتا ہے اس سے. اور بدنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں 7 حصے کی شرکت ہوتی ہے، جیسے گائے ہے یا پھر بیل ہے، بھینسا ہے، اس طریقے سے اونٹ ہے، کامل ہے، اونٹ ہے، اس طریقے سے اگر ہو تو اس کو بدنہ کہا جائے گا. جس کو اس کے بارے میں ایگزامپل دے دوں ایک کہ اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے، اس کی واپسی کا وقت آ گیا مگر ابھی اس نے طواف زیارت نہیں کیا چونکہ وہ پاک نہیں ہوئی ہے، اب اس کی صحیح بھی باقی ہے،
اب وہ کیا کر سکتی ہے؟ تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ بھئی وہ اپنی ٹکٹ کو ادھر ادھر نہیں کرا سکتی ہے اور آنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اب اس کے پاس میں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسی پوزیشن میں وہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر لے گی اور صفا مروہ کی سعی بھی کر لے گی، مگر چونکہ اس نے ناپاکی کی حالت میں کیا ہے لہٰذا اس کے اوپر بدنہ لازم ہوگا، بدنہ یعنی اس کو کامل یا کاؤ وغیرہ کی قربانی کرانی پڑے گی حرم کے اندر، اور وہ قربانی کا گوشت وہ کھا بھی نہیں سکتی ہے، چونکہ وہ تو اس کے اوپر ہے نا، واجب اس کے اندر گیا ہے، سزا کے طور پر یہ حکم لگایا گیا ہے، تو یہ صدقہ واجبہ میں جائے گا، اور صدقہ واجبہ یہ فقیروں کے لیے چل سکتا ہے، نادار مساکین کے لیے چل سکتا ہے، مگر جی استطاعت لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، مگر وہ حرم کے اندر ہی ان کو ذبح کرانا ہوگا۔ حضرت ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے اب دوسرے ممالک والے ہیں، برطانیہ والے ہیں یا یوروپ کے کسی ملک والے ہیں، کوئی بھی باہر کے ملک والے ہوتے ہیں، تو ایسی پوزیشن اگر ایسی حالت میں عورت آ گئی، اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بکنگ ہوتا ہے، تو حج کے دنوں میں جو اس کا بکنگ لیٹ بھی نہیں کروا سکتے، اس کو بدل بھی نہیں سکتے، اس کو اسی تاریخ پر آنا پڑے گا، اب اس صورت میں اسے کرنا ہی کرنا ہوگا، لیکن اس کے پاس ٹائم بھی زیادہ نہیں ہے، تو کیا وہ کسی کو پیسے دے سکتی ہے کہ بھائی یہ میری طرف سے اس طرح یہاں بدنہ کروا دے؟ دیکھیے جو اس کو عمل کرنا ہے وہ تو اسے خود کرنا پڑے گا، جیسے طواف زیارت کرنا ہے تو اس پوزیشن میں اسے طواف زیارت کو تو از خود کرنا ہوگا، اس نے یہ طواف زیارت تو کر لیا، بدنہ لازم ہو گیا ہے تو اسے خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کو بھی اپنا وکیل بنا ذمہ دار کو وکیل بنا کر کے اسے دے دے اور وہ اس کی طرف سے کرا دے تو وہ اس کے اوپر سے ذمہ داری ساقط ہو جائے گی، مگر یہ کرنا ہے اس کو، اگر وہ بھول جائے نہ کیا ہو تو جب بھی یاد آئیں گے اس کو کرانا ہوگا۔ حضرت یہ بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ بجائے اس کے کہ ناپاک کی حالت میں وہاں جائے، حرم پاک میں جائے، کعبے کا طواف کرے، بغیر طواف کیے ہوئے مسجد حرام کے باہر ہی سے وہ توبہ استغفار کر کے واپس چلے آئے، تو کیا اس کے اوپر سے نہیں، طواف زیارت کا مطلب یہ فرض میں شامل ہے، اس کو کرنا ہی ہوگا، تو اسے کرنا ہی ہوگا، اگر وہ نہ کرے گی نا تو لائف ٹائم وہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں بن سکتی، اللہ اکبر، وہ ہمیشہ کے لیے حرام رہے گی جب تک اس ذمہ داری کو وہ پورا نہ کرے، تو اس کو یہ تو طواف زیارت تو ٹائم نکل جانے کے بعد بھی اسے کرنا ہوگا، اسے ہر حال میں کرنا ہی ہوگا۔ رہ گئی ذمہ داری کی بات کہ اس نے ایک کیا ہے ناپاکی کی حالت میں کیا ہے تو بدنہ دینا پڑے گا، تو اس بدنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، قربانی کے لیے ٹائم ہوتا ہے کہ بھائی 12ویں تک میں آپ کو یہ کرنا ہے، لیکن بدنہ کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، اگر آپ بھول گئے، آپ سے نہیں ہو سکا، آپ واپس چلے آئے تو کسی دوسرے آدمی کو جو عمرہ کے لیے جا رہا ہو بعد میں تو آپ اسے بھی پیسہ دے دو اور کہو کہ بھائی میری طرف سے یہ بدنہ کیا ہے وہ حرم پاک میں ذبح کرا دینا، تو بھی آپ کا ساقط ہو جائے، آپ کو کرنا ہی ہے، جب چاہے کر سکتے، اس میں کوئی قضا نہیں ہے، مگر یہ کہ ذمہ آپ کو ساقط کرنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویسچن تھا اور یہ اس کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی لازمی ہے، خاص طور سے عورتوں کے لیے ان مسائل کی طرف توجہ دینا بہت ہی ضروری ہے۔ بہت ساری عورتیں یہ سوچتی ہوئی کہ بھائی میں ناپاک ہوں، ناپاکی کی حالت میں حرم میں کس طرح جاؤں، مسجد میں کیسے جاؤں، طواف کس طرح کروں، لیکن ایسے موقع پر شریعت مطہرہ نے آپ کی مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر جائز کا فتویٰ تو دیا ہے، مگر آپ کو بدنہ دینا ہوگا، اور بدنہ بڑے جانور کی قربانی کو کہتے ہیں جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، گائے کی کریں یا اونٹ کی کریں یا پھر بھینسے کی کریں، آپ کو ہر حال میں کرنی ہوگی، اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ کسی کو اپنا وکیل بنا کر کے پیسے ان کو دے دیں اور وہ حرم پاک میں کریں، ایسا بھی نہیں کہ آپ چلے آئیں اور اپنے ملک میں اپنے آسانی سے اپنی فرصت سے کریں، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کو حرم میں کرنی ہوگی، اور وہ بدنے کا گوشت جو ہے آپ کو غربا اور مساکین میں تقسیم کرنا ہوگا۔ یہ بہت ضروری سوال تھا حضرت۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی تذکرہ کرتے ہوئے چلیں کہ اب ہم میقات کے اندر چلے گئے، اب بہت سارے لوگ جیسے کہ کل نماز کے بارے میں ذکر ہوا تو غفلت کی وجہ سے یا اس نیت سے کہ بھائی اگر میں احرام پہن لوں گا تو ایر میں میرے لیے کافی پریشانی ہوگی، اس لیے کہ میں اس کا عادی نہیں، اس کا یوزتو نہیں ہوں، تو میقات سے پہلے میں احرام باندھ لوں گا پلین کے اندر، اور اس صورت میں اس نے پلین میں احرام باندھ لیا، اب وہ احرام میں آ گیا تو اب اس کے لیے 2 رکعت نماز کہاں پڑھے گا؟ وہ پلین میں تو کھڑے ہو کے پڑھ نہیں سکتے ہیں، تو کیا وہ میقات کے اندر جانے کے بعد وہ ایئرپورٹ پر جا کے پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے جہاں تک احرام کی نماز کا سوال ہے تو یہ احرام کی نماز یہ
مستحب عمل ہے. سبحان اللہ. اور نفل اور مستحب کے سلسلے میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی حالت سفر میں سواری پر بیٹھ کر کے اینی پوزیشن میں اگر وہ نماز ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور اس کے لیے حکم یہ ہے کہ جس جانب اس کی سواری جا رہی ہے اسی جانب بیٹھ کر کے وہ نماز پڑھے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے پلین سے جاتے ہیں تو جس جانب وہ جا رہا ہے چیئر بھی اسی جانب کی بنی ہوئی رہتی ہے اور ہم لوگ اس پر بیٹھتے ہیں. اگر وہ بیٹھ کے نماز ادا کرنا چاہے تب بھی وہ احرام والی نماز کو بیٹھ کر کے ادا کر سکتا ہے, چونکہ یہ ان نمازوں میں سے نہیں ہے کہ جس کے لیے قیام فرض ہو, بیٹھے بیٹھے پڑھی جا سکتی ہے. اور سفر حج میں رہنے والوں کو میں یہ مسئلہ بتاتا ہوں کہ اگر وہ باوضو ہیں اور وہ حالت سفر میں مسلسل نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے قبلے کا ڈائریکشن بھی شرط نہیں ہے اور اس کے لیے نماز کے لیے رکوع اور سجدہ صحیح طور پر کرنے کا بھی کنڈیشن نہیں ہے. وہ اپنی چیئر پر جو بیٹھے ہوئے ہیں نا تو بیٹھنے کی حالت میں جیسے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے اور اشارے کے ساتھ میں رکوع اور سجدہ کر کے کسی بھی ڈائریکشن میں جس جانب جا رہا ہے اس کا پلان اس سیٹ پر بیٹھ کر کے اسی ڈائریکشن میں وہ جتنے نوافل چاہے ادا کر سکتے ہیں. یہ بالکل آسان مسئلہ ہے, تو اگر وہ کرنا چاہے تو ایسا بھی کر سکتے. اس لیے کوئی ضروری نہیں کہ وہ کھڑے ہوں یا کہاں جائیں یا کہاں نہ جائیں. تو انشاءاللہ اپنے اس کے اوپر بھی یہ مزید گفتگو کریں گے. تو یہ مستحب نماز ہے, پڑھنے کا موقع ہے تو پڑھے, نہ پڑھنا ہو تو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. چلیے ٹھیک. تو حضرت ماشاءاللہ اس مسئلے کی بھی وضاحت بہت ضروری تھی, اس لیے جو ہے اس کی وضاحت بھی ہو گئی. اب بندہ جدہ ایئرپورٹ پر چلا گیا, میقات کے حد میں وہ چلا گیا. اب مکہ مکرمہ میں پہنچ کر سب سے پہلا کام وہ کیا کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد پہلے تو اس کو سامان وغیرہ سیٹنگ کرنی ہوگی نا, چونکہ حالات کچھ ایسے ہی ہیں کہ بھائی اپنا سامان سفر وغیرہ سب اپنے ٹھیک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہوٹل میں جا کے تیار ہوتے ہیں اور پھر ہم آ کر کے ادھر آ کر کعبۃ اللہ میں پہنچیں گے اور سب سے پہلے کعبہ شریف کی زیارت کریں گے. سبحان اور حدیث پاک میں کہ کعبہ پر نظر پڑنے کے ساتھ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اس صورت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرے, اپنے لیے ایمان پر اور صحیح عقیدے پر ثبات کی دعا کرے, اور اس کے علاوہ جو اپنے ضرورت کے مسائل اس کو درپیش ہے, کوئی بیماریاں ہیں, کسی نے اگر کچھ کہا ہے تو ان سارے لوگوں کی نیت کر کے ان سب دعاؤں کو شامل کر لے. تو یہ سب سے بہتر ہے کہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی اس کو دعا کر لینی ہے. سبحان. اور اس کے بعد میں چل کے جو پہلا کام کرنا ہے وہ اس کو طواف کا کرنا ہے. مگر یہ تو جیسے کہ بھئی وہ کس نیت کے ساتھ وہ وہاں پہنچا ہوا ہے, تو اس اعتبار سے ہم لوگ طواف کے بارے میں ان کو بتائیں گے کہ بھئی ان کو عمرے کا طواف کرنا ہے یا ان کو طواف قدوم کرنا ہے. یہ بھی بات کریں گے, ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے کہ احرام بھی باندھا جائے تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حج کی قسمیں کتنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حج کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو ہے حج افراد, تو اس کا مطلب ہوا کہ اونلی حج, کہ کوئی آدمی جا رہا ہے تو وہ آدمی صرف اور صرف وہ حج کی نیت سے جا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں حج ہی کروں گا, اور وہ احرام میں جو آ رہا ہے اس وقت بھی نیت صرف اور صرف حج کی کر رہا ہے. تو ایسے عظیم سفر کو مفرد کہا جاتا ہے کہ وہ اس نے حج افراد کی نیت کی ہے اور اس کو چل کے اب وہ احرام میں رہنا ہے, وہاں چل کے اس کو طواف قدوم کرنا ہے. ایک سنت طواف ہے. قدوم کے معنی ہوتا ہے کہ آنا, تو طواف قدوم اس کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کا ویلکم کرے گا طواف کے ذریعے سے. سب سے پہلا طواف یہ اس کے لیے سنت میں شامل ہے. اور اس کے بعد میں اس کو اگر وہ صفا مروہ کی سعی کرنا چاہتا ہے تو وہ صفا مروہ کی سعی بھی کر لے گا, اور یہ اس کے لیے حج کی ابتدا ہو گئی کہ ادھر اس کا طواف قدوم ہو گیا اور اس کے ساتھ میں صفا مروہ کی سعی کر لی. حج افراد والے کو کرنا ہے اور پھر اس کو ایسے ہی رہنا ہے حالت احرام میں.
یہاں تک کہ جب 8ویں ذی الحجہ ہوگی تو پھر اس کے بعد میں جس طریقے سے مناسک حج ادا کیے جاتے ہیں اس طریقے سے اسے حاضری دینی ہے. یہ حج افراد کا میں نے آپ کو بتایا. حضرت یہ صحیح کرنے کے بعد وہ اپنے سر کے بال نہیں مڑائے گا, حلق نہیں کرے گا؟ وہ تو صرف حج کی نیت سے گیا ہے نا, اس لیے اسے تو کچھ ابھی نہیں تو کرنا ہے. فارغ نہیں ہوا ہے, وہ تو احرام ہی میں ہے, اس لیے صرف اس کو اتنا ہی کرنا, طواف قدوم کر لے اور اس کے بعد اگر اس کے پاس میں گنجائش ہے تو اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کر لے, تو یہ 2 کام اس کے ہو جائیں گے. اور پھر اس کو چل کے مینا میں جانا ہے, پھر حاضری دینی, وہ تو جب ایام حج شروع ہوں گے تب اسے کرنا ہے. وہاں تک اس کو احرام میں رہنا ہے اور احرام کے سارے شرائط پر اسے عمل کرنا ہے. سبحان اللہ. دوسرا طریقہ ہے حج کا, تو وہ حج قران کا ہے. تو قران کا مطلب ہوتا ہے جوائنٹ حج اینڈ عمرہ, یعنی ایک ہی احرام میں نیت 2 کی جائے. عمرہ بھی احرام ایک ہی ہوگا, سبحان اللہ, نیت 2 ہوگی. اور نیت 2 کس طریقے سے کرے گا کہ وہ احرام میں جب آیا اور اس وقت نیت کرے گا تو یہ کہے گا کہ بھائی میں حج کی اور عمرہ کی نیت کر رہا ہوں, یا عمرہ اور حج کی نیت کر رہا ہوں. چاہے حج کو پہلے بولے چاہے عمرہ کو پہلے بولے, وہ اس کے اوپر ہے, مگر حقیقت میں تو وہ دل کے ارادے کا نام ہے, بولنا بھی کوئی ضروری نہیں, جس پر ہم لوگوں نے کل بھی گفتگو کی تھی. تو وہ ایک احرام کے ساتھ 2 نیتیں کر کے اگر ساتھ میں جاتا ہے تو اس کو قارن کہا جاتا ہے, کہ جس نے ایک احرام میں 2 عمل کرنے کی نیت کر لی ہے. تو ایسے شخص کو اگر جانا ہے تو وہ احرام پہن کے جب وہ ادھر آئے گا تو مکہ شریف میں پہنچنے کے بعد میں مسجد حرام میں حاضری دے گا, اور سب سے پہلے وہ اپنا عمرہ کرے گا. عمرے کا اس کو طواف کرنا ہے, اور اس کے بعد میں اس کو صفا مروہ کی سعی کرنی ہے, اور اس کے بعد میں بال نہیں مڈانے, چونکہ اس نے نیتیں 2 ایک ساتھ میں کی ہے, اس لیے وہ احرام سے ابھی نکلا نہیں ہے, وہ احرام ہی میں ہے, اور اس کو احرام کے تمام شرائط پر عمل کرنا اب بھی ضروری ہے, چونکہ احرام سے باہر نہیں ہوا ہے تو سر نہیں مڈا سکتا ہے, وہ اسی میں رہے گا. اور حالت جب ایام حج شروع ہوں گے تو اس کے بعد میں وہ پھر مینا پہنچ کر کے جس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ مناسک حج کو بجا رہے گا. اگر کسی نے نیت دونوں کی ہے جی, لیکن یہ جو تمتع کرنے والے حاجی کو اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی آسانی ہے, بعد میں جو ہے اس نے کچھ یہ سوچا کہ نہیں میں احرام کھول دوں, تو کیا یہ چل سکتا ہے اس کے اوپر؟ نہیں, اگر اس نے احرام کھول دیا ہے تو اس کو دم دینا پڑے گا. دم دینا پڑے گا, اور پھر جب حج کے ایام شروع ہوں گے تو دوبارہ اس کو احرام باندھنا پڑے گا. لیکن چونکہ اس نے ایک واجب کو ترک کیا نا, کہ احرام سے باہر آ گیا, حالانکہ اس کو احرام میں رہنا تھا, تو اس کی وجہ سے اس کو دم دینا پڑے گا. یعنی وہی جو اپنے بکری ایک قربانی جس میں شرکت ہوتی ہے, ایک ہی قربانی کی ایک آدمی کی, چاہے بکری کی کرے چاہے دمبے کی کرے. اور یہ تیسری قسم جو حج کی ہے, اور تیسری قسم جو حج کی ہے وہ حج تمتع کی ہے. اور اس حج کرنے والوں کو متمتع کہا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی یہاں سے جو جاتا ہے, میقات کے باہر سے جو احرام باندھتا ہے, تو اس وقت اس کی نیت محض عمرہ کی ہوتی ہے, کہ بس میں عمرہ کی نیت سے جا رہا ہوں, پھر وہاں چلنے کے بعد وہاں ٹھہروں گا, اور پھر حج کے ایام جب شروع ہوں گے تو اس وقت میں حج کے احرام میں آ کر کے مناسک حج کو بجا لاؤں گا. تو اس آدمی کو وہاں چل کے کیا ہے, جب وہ حاضری دے گا تو اس کو مسجد حرام میں حاضری دینی ہے, اس کے بعد میں وہ کعبہ کا طواف کرے گا عمرہ کی نیت سے, اور اس کے بعد میں وہ صفا مروہ کی سعی کرے گا, اور اس کے بعد میں وہ کیا ہے اپنے بالوں کو مڈا دے گا. تو اس کی وجہ سے وہ احرام سے باہر ہو گیا, اب وہ احرام میں نہیں ہے, اب وہ احرام سے نکل گیا, اور اس کو شرائط احرام پر اب عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ مکہ میں ٹھہرے گا, ادھر ادھر جائے گا, جو بھی کرنا ہو سب کر سکتا ہے. اور جب حج کے دن شروع ہوں گے تو اس کو پھر حرم پاک ہی سے, وہ چاہے تو اپنے ہوٹل سے باندھ سکتا ہے, وہ چاہے تو مسجد حرام میں آ کر کے احرام کی نیت, حج کے احرام کی نیت کر سکتا ہے, اس کے لیے سب اس کی اجازت ہے. بہت خوب, ماشاءاللہ. تو ناظرین کرام, آپ نے دیکھا کہ حضرت علامہ مولانا محمد یونس مصباحی صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حج کے اقسام بتائے, اور کس طریقے سے میقات کے اندر داخل ہونا ہے, حرم پاک میں داخل ہو کر ہمیں کیا کرنا ہے, وہ ساری صورتیں بتائی. اب انشاءاللہ تبارک و تعالی میں چاہتا ہوں کہ حافظ فیضل صاحب جو ہیں احرام کس طریقے سے پہننا ہے وہ ذرا بتائیں گے. تو آپ کہیں نہیں جائیے گا ناظرین کرام, مختصر سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے فوراً بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, اس امید پر کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے,
کھانا کھانا ہو تو دسترخوان پر بیٹھ جائے گا, 2 لقمے کھا لیجیے گا. انشاءاللہ بریک کے بعد ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. لبیک اللہ